اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کرنا، ان کا میلاد منانا، ان کی مدح سرائی کرنا، یہ بھی نصیب والوں کا حصہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ بہت ساری میٹنگز، بہت ساری ہماری ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، مگر یہ جو وقت گزر رہا ہے، ایک بڑا اچھا سا جملہ کہا جاتا ہے جب کسی کو انوائٹ کرتے ہیں نا، کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ذرا آئیے گا، محفل میلاد ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وقت میرا اور آپ کا قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے، تو بیسیکلی ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں۔ دس از اور پرائس لیس ٹائم، کیونکہ یہ وقت انشاءاللہ، یہ گزرے ہوئے لمحات قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری حدیث فضائل درود پاک میں ملتی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ نور یوم القیامہ عند ظلمت الصراط۔ آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا اس وقت جب پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا، یعنی پل صراط پہ جب لوگوں کو نور کی حاجت ہوگی، یہ درود تمہارے لیے نور کا کام کرے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْتَالَ لَهُ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى یوم القیامت فلیکثر من الصلاۃ علیہ۔ آگے نبی پاک فرماتے ہیں جیسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور، اجر و ثواب پورا ملے، پورا پورا بھر کے دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ تو درود پاک سبحان اللہ یہ ایسا وظیفہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی میں اس کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ درود پاک ساتھ رہا تو یہ کلیمٹیز، پرابلمز، یہ وبائیں اللہ نے چاہا آپ سے دور رہیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ ایک درود پاک اور اس کے فوائد کتنے! تو اگر میں درود پڑھتا رہوں اور رحمتیں مجھ پر برستی رہیں تو اللہ نے چاہا پھر یہ پرابلمز، یہ بیماریاں، یہ مسائل دور ہو جائیں گے۔ آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک محبت کے ساتھ با آواز بلند پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے اپنی نبوت کی دلیل پیش کرنے کے لیے، لوگوں کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حق پر ہیں۔ اچھا، جیسے نبی تھے، جیسا دور تھا، ویسے میراکلز، ویسے معجزات اللہ نے عطا کیے۔ ہم چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور میجیشینز کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، ان کو اپنے جادوؤں بڑا ناز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، انہیں یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیا معجزہ دیا کہ آپ اپنے عصا کو زمین پر پھینکتے وہ بڑا اشدہا بن جاتا۔ بڑے بڑے جادوگر آئے تھے، اپنی رسیاں پھینکی، چھوٹے چھوٹے سانپ بنے، ان کے عصا نے اس پوری رسیوں کو کھا لیا۔
آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے، وہ روشن ہو جاتا، اسے ید بیدا کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ میڈیکیشن کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، بڑے بڑے انہوں نے علاج دریافت کر لیے تھے، مگر انہوں نے کوڑ کا علاج دریافت نہیں کیا تھا۔ بلائنڈ، جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتا ہے، مادر ذات اندھا ہوتا ہے، اس کو آنکھ دینا کسی ڈاکٹر کے بس میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ آپ کوڑی پر، جس کے جسم پر کوڑ ہوتا تھا، اسے دم کرتے تھے تو وہ اللہ کی رحمت سے اس کا علاج ہو جاتا تھا، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوئی بائی برتھ بلائنڈ ہوتا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ لگاتے، دعا فرماتے، وہ آنکھ والا ہو جاتا۔ پھر اس زمانے کے لوگوں نے کہا علاج تو آپ کر لیتے ہیں لیکن مردہ زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی معجزہ دیا کہ آپ دعا فرماتے، مردوں کو ارشاد فرماتے، وہ قبر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ جیسے نبی علیہ السلام کا ایرا تھا، جیسا دور تھا، ویسے معجزات۔ اب آتے ہیں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دور تھا، یہ بڑا انٹلیکچوئلز کا دور تھا۔ اس زمانے کے عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ آج ایک تھوڑی سی خوبصورت سی لطیف سی بات بتا دوں، جو لوگ عربی نہیں ہوتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی کہلاتے ہیں۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ عجمی ہیں نا، پاکستان میں رہنے والے۔ تو شاید بہت سے کو یہ نہیں پتا کہ عجمی کے معنی کیا ہے۔ عجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں بولنا آتا ہے، باقی دنیا ساری گونگی ہے، دیٹس وائی دے کال دیم عجمی، ہم سارے عجمی کہلاتے ہیں، وہ عربی کہلاتے ہیں۔ اور اس زمانے میں ان کی فصاحت و بلاغت کے باقاعدہ کمپٹیشن ہوتے تھے۔ کعبہ مشرفہ یہ بتوں کی آماج گاہ تھی، استغفر اللہ، وہاں بت رکھے جاتے تھے اور اس دیوار پر ایک کمپٹیشن ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنی اپنی شاعری لکھ کر اس پہ لگاتے تھے، اور جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا، سب سے اچھا جس کا کلام ہوتا تھا، وہ رہ جاتا تھا، باقی لوگ نکال کر لے جاتے کہ ہی از دا ونر۔ ایسے دور میں نبی پاک تشریف لائے، اس قوم کے درمیان آئے جو جہالت میں بھی عروج پہ تھی، مگر اس کو اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ اب نبی پاک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن فرمایا۔ میرے آقا نے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کی نا، دے شاکڈ، دے ور اسٹانشڈ، حیران ہو گئے کہ یہ کون سی گفتگو ہے، یہ کون سی زبان ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی کعبے کی دیوار پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر لکھ کر لگا دی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، اپنے زمانے کے، اس زمانے کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آئے۔ جب سورہ کوثر کو پڑھتے تھے کہتے تھے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ایسی بات کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ تو نبی پاک کی زبان پر اللہ نے ایسی فصاحت عطا فرمائی، جو بات بریلی کے تاجدار نے کہی کہ حضور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے 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 لوگ آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، مگر میرے حضور جب کلام کرتے تھے تو وہ کیسے ہو جاتے تھے؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور زبان والے تو بڑے آئے، مگر جب آپ کلام کرتے ہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام پر جو نزول قرآن ہوا نا، یہ میرے آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، the biggest miracle of رسول پاک علیہ السلام۔ ہزاروں معجزات نبی پاک سے صادر ہوئے، میرے آقا نے دعوی دلیل کے طور پر پیش فرمائے، لیکن قرآن وہ معجزہ ہے جو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور خود قرآن فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس قرآن کا جو بوجھ ہے، اس کی خشیت ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ماؤنٹینز کتنے بڑے بڑے ہیں آج دنیا میں، آپ دیکھیں پورے ماؤنٹین رینجز ہوتی ہیں، مگر قرآن کہتا ہے قرآن کا بوجھ اتنا ہے کہ ماؤنٹین بھی نہ سہ سکتے۔ لیکن قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت بخشی کہ قرآن آپ پر نازل ہوا۔ اچھا، قرآن جب نازل ہوتا تھا نا، جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا تھا، جس چہرہ انور پر پسینے کے آثار آ جاتے تھے، ثقل تھا، بوجھ تھا، صحابہ پہچان لیتے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب اس قرآن کے بارے میں نے آج آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ نبی پاک کا معجزہ، میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، میرے آقا کی شان سننے اور سنانے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری قرآن سے کیسی دوستی ہونی چاہیے؟ قرآن رب کا پیغام ہے ہم سب کے لیے، مگر بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ آج ایک بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، حکومتی لوگ بیٹھے ہیں، کہ جناب کون سکسیسفل ہے، ہو از سکسیسفل؟ اب کون طے کرے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے والا سکسیسفل ہے،
مشہور آدمی سکسیسفل ہے، پاورفل آدمی سکسیسفل ہے، کون جناب کامیاب ہے؟ دیکھیں یہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے کون کامیاب ہے، طے کرنا ہے اس نے جس نے مجھے بنایا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے ساری کائنات بنائی، وہ خالق مالک اپنے قرآن میں فرماتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے صرف قرآن پاک کی 11 آیتوں کی تلاوت کر کے اپنی بات پوری کر لوں گا، اور یہ ریئلائز کروانا چاہوں گا کہ اگر 11 آیتوں میں اتنا بڑا میسج ہے تو مور دین 6600 آیات میں کیسے کیسے خزانے چھپے ہوں گے۔ ہم پڑھیں اور انڈرسٹینڈ کریں ان 11 آیتوں میں کیا بیان ہوا ہے۔ ان 11 آیتوں میں اللہ کریم نے پہلے یہ بتایا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں، who are the successful people، پھر ساتھ ساتھ ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ کرتے کیا ہیں، اور آخر میں انہی 11 آیتوں میں ان کا ریوارڈ، ان کا انعام کیا ہے، اللہ نے وہ بھی بیان کر دی۔ اب میں صرف چاہوں گا توجہ رکھیے گا، بہت بڑی لسٹ بیان نہیں ہوئی ہے، 6-7 کام ہیں، اگر یہ 6-7 کام کر لیے جائیں تو رب کی جو قرآن فرما رہا ہے میرے رب کے نزدیک یہ سکسیسفل لوگ ہیں۔ پارہ ہے 18واں سورہ مومنون، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ مبارک ہو آپ کو اور مجھے کہ ہم ایمان والے ہیں، مگر اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ایمان سلامت رکھیو۔ ایمان اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، لیکن ایک حدیث اب بڑی مشہور ہے، سب کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مگر ایک اور حدیث پاک بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہیں نا تو ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، خیرات، حج، عمرے سب بیکار ہیں۔ میں آپ کو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اتنے بڑے ولیوں کے سردار، ان کا ایک فرمان سناؤں۔ عید کا دن تھا، وہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا۔ یہ تھے ہمارے بزرگ جن کو اپنے ایمان کی اتنی فکر ہوتی تھی۔ آج ہماری دعاؤں میں ایمان کی سلامتی کی دعائیں نہیں ہوتی۔ دعا کیا کرتے رہا کریں کہ اللہ ایمان دیا ہے اسے سلامت بھی رکھنا، اور ہم ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں۔ تو پہلی بات کامیاب لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ترجمہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن فوکس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی، پڑھتی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھیے اور توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی تھے، نماز پڑھتے تھے اپنی گھر کی چھت پر۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کی بیٹی نے ان سے پوچھا، برابر میں پڑوسی کی بیٹی نے، کہ امی وہ گھر کی چھت پر ایک تنا لگا ہوا تھا، ایک پلر تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ماں نے کہا بیٹا وہ تنا نہیں تھا، وہ ہمارے پڑوسی تھے جو روز نماز پڑھتے تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اتنے فوکس کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ دیکھنے والوں کو لگتا کوئی پلر کھڑا ہے، مگر آج نماز کے اندر توجہ نہیں ہے، نماز کے اندر ہمارا فوکس نہیں ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا نماز پڑھ کے اور سلام پیش کیا، پیارے آقا نے فرمایا جاؤ واپس جا کر نماز پڑھو۔ دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا حضور کو سلام عرض کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واپس جاؤ پھر نماز پڑھو۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا، نبی پاک نے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو۔ کہتا حضور مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، اب آپ بتائیے میری نماز میں کیا غلطی ہے؟ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سکون سے قیام کرو، سکون سے رکوع کرو، رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے جاؤ۔ بہت فاسٹ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز پڑھتے بھی ہیں پھر بھی بڑی جلدی میں پڑھتے ہیں یا فوکس کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو نماز پڑھیں۔ اللہ نے کامیاب لوگوں کا پہلا وصف جو بیان کیا کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، تو اس کا ایک سولوشن ہے کہ ہم نماز کے میننگز کو یاد کر لیں۔ ہم جو تلاوت کرتے ہیں نا اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس میں کہہ کیا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ نماز کے اندر ان رہیں گے۔ دوسری بات جو قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کامیاب لوگ، فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔
جو فضول باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. اتنی تھوڑی سی زندگی ہے، اگر اس میں بھی گھنٹوں ہم فضول کام میں گزار دیں، بہت سارا وقت موبائل فون پر گزر رہا ہے، سوشل میڈیا پر گزر رہا ہے، ان معلومات کو حاصل کرنے میں گزر رہا ہے جس کا دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. اگر وقت ملا ہے تو اس کو عبادت میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں، خدمت خلق میں گزار لیا جائے. مثال کے طور پر بعض اوقات ہمیں 10-15 منٹ کا کوئی کسی کا انتظار کرنا ہوتا ہے، تو نارملی کیا کرتے ہیں لوگ، موبائل نکالتے ہیں، براؤزنگ شروع کر دیتے ہیں، 15-20 منٹ بس دیکھتے رہے، فائدہ کچھ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے گناہوں میں اضافہ ہو گیا ہو. لیکن اگر موبائل میں قرآن پاک ہو تو اگلے 7-8 منٹوں میں سورہ یاسین پڑھی جا سکتی ہے، اور حدیث پاک کے مضمون کے مطابق ایک بار یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو قرآن کہتا ہے فضول باتوں کی طرف التفات نہ کرنے والے یہ کامیاب ہیں. تو کام بندہ وہ کرے یا تو دنیا میں فائدہ ہو یا آخرت میں فائدہ ہو، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی کمال کی نعمت ہے ہمارے پاس. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وقت تلوار ہے، یا تو وقت تمہیں کاٹ دے گا یا تم اچھا کام کر کے وقت کو کاٹ دو. تو ہمیں وقت کو پراپر طریقے سے یوز کرنا چاہیے، اور اچھی ٹائم مینجمنٹ ہمیں شریعت سکھاتی ہے. فجر سے لے کر عشاء تک کس طرح لائف گزارنی ہے، ہماری شریعت کے احکام اور سنتوں پر عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی بہت اچھے کام کر سکتے ہیں. آگے قرآن فرماتا ہے، تھرڈ کیٹیگری، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. یعنی اپنی جس کو کہتے ہیں نفس کی حفاظت کرنا، شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، حرام کاموں سے اپنے کو بچانا، یہ کامیاب لوگوں کے اوصاف ہیں. میں آخر میں آپ کو ریوارڈ بتاؤں گا. اتنا کمال کا اللہ نے انعام اعلان کیا ہے. 5-6 چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے یا بچانا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو نہ ختم ہونے والا انعام آپ سنیں گے، اللہ نے چاہا آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی. تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے، جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور زبان اور شرمگاہ کے بارے میں فرمایا. زبان اور یہ پرائیویٹ پارٹ، غلط کام جو کرتے ہیں وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. نگاہوں کو پہلے بچانا ہوگا، ان چیزوں کو دیکھنے سے بچنا ہوگا جس سے دل کے اندر فطور پیدا ہوتا ہے. اللہ ہمیں نظروں کی حیا نصیب فرمائے. آگے قرآن فرماتا ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. فرمایا وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں. جب امانت رکھی جائے تو وقت پر لوٹاتے ہیں، پوری لوٹاتے ہیں، اور دوسری بات وعدہ پورا کرتے ہیں. آج کل تو ایک محاورہ مشہور ہو گیا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو گیا. نہیں جناب، مسلمان کا وعدہ پورا ہی ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں جو شان بیان کی کامیاب لوگوں کی، کہ امانتیں بھی پوری کرتے ہیں، وقت پر لوٹاتے ہیں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. انفارچونیٹلی آج مسلمان کہلانے والے بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. پہلے کے زمانے میں آپ ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہیں، آپ فار ایسٹ چلے جائیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور، یہ پورا جو ایریا ہے، یہاں صحابہ کرام نہیں پہنچے تھے. یہاں پر بزنس کمیونٹی والے عرب تجار پہنچے، اور جب وہاں گئے اور جا کر ان کے ساتھ بزنس کیا، سچا بزنس کیا، امانت داری کی، وعدے پورے کیے، انہوں نے کہا کہ ان کے تاجر ایسے ہیں تو ان کا دین کیسا ہوگا. اور یہ لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. تو اے میرے تاجر اسلامی بھائیوں، مختلف کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، زندگی میں یہ اپنا ایک اصول بنا لیں کہ ہمارا وعدہ جو ہونا وہ ہمیشہ پورا ہو. دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں یار مسلمان ملک کی پروڈکٹ کے بجائے ایسا کرو کہ فلاں ملک کی پروڈکٹ لے لو. دل دکھتا ہے کہ میرے آقا کا دین تو ایسا نہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ آقا ہیں کہ جب اعلان نبوت کر رہے ہیں تو کوسچن کیا تھا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کہ بتاؤ میں کون ہوں. تو ان غیر مسلموں نے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، مگر نبی پاک کے بارے میں کیا کہا تھا؟ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. تعارف تھا یہ نبی پاک کا. اور ان کے امتی نے اگر نبی پاک کے دین کا یہ حال کر دیا کہ مسلمانوں کے وعدوں پر لوگوں کو یقین نہ رہے، تو یہ ہمیں سوچنا ہے. آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. لک ایٹ the importance of نماز. اگین کامیاب لوگوں کے اوصاف میں پہلے فرمائے نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، آگے فرمائے نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں.
اب بتائیے بہت سارے لوگ ہیں جن کی نماز قضا ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار میں 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. تو میں کبھی کبھی ان سے کویسچن کرتا ہوں کہ آپ کی صبح 7 بجے فلائٹ ہوتی ہے، تو کبھی ایسا ہوا آپ کی فلائٹ کے لیے آنکھ نہ کھلی ہو؟ آپ کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ارلی مارننگ ہوتی، وہ بھی مس ہوتی ہے نیند کی وجہ سے؟ تو وہ مس نہیں ہوتی ہے، نماز مس ہو جاتی ہے. نہیں جناب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی وہ پریورٹی نہیں ہے آپ کی لائف میں جو باقی میٹنگز کی، فلائٹس کی، ٹرین کی، امپورٹنٹ ڈسکشن کے لیے ٹائم نکل آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، نماز کی اہمیت آپ کو قرآن کے کامیاب لوگوں کے اوصاف سے سننے کو مل رہی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یقیناً ہم سارے محبت کرتے ہیں. میرے آقا نماز سے کتنی محبت فرماتے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو غلام مصطفیٰ ہے، جو نبی پاک کا امتی ہے، وہ نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں پہنچا ہے. تو آج ایک نیت بھی کر لیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اب یہ صرف 6-7 چیزیں تھیں، ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے والے، امانتیں پوری کرنے والے، وعدے پورے کرنے والے، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچانے والے، اپنی زکوٰۃ، ایک آیت رہ گئی، اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، ٹھیک ہے، اپنی شرمگاہ کو گناہ سے بچانے والے. یہ چند باتیں ہیں. اب اس کے بعد انعام کیا اعلان ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ. اب ذرا سنیے گا. اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس کے؟ کس چیز کی وراثت ملے گی؟ قرآن کہتا ہے الذین یرثون الفردوس، انہیں جنت الفردوس کی وراثت ملے گی. یہ فردوس کی میراث پائیں گے. کتنا ٹائم رہیں گے؟ آج گورنر ہاؤس میں ہم آئے ہیں، 1 گھنٹہ رہیں گے، 1.5 گھنٹہ رہیں گے. کبھی گھومنے پھرنے کسی پرفضا مقام پہ گئے، 1 ہفتہ رہیں گے، 1 مہینہ رہیں گے. چلے اس دنیا میں بڑا شاندار مکان بنا لیا، اس میں بھی کچھ پیریڈ ہی رہیں گے نا، 50 60 70 80 سال. دین وی ہیو ٹو گو. مگر جب فردوس میں چلے جائیں گے کتنا ٹائم؟ قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مجھے بتاؤ اس سے بڑا ریوارڈ کوئی نہیں ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگا کرو جنت الفردوس کی دعا مانگو، کیونکہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے، کیونکہ اسی فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور قرآن نے ریوارڈ بتا دیا نا. آپ سوچیں اگر 100 کام بتائے جاتے کہ دیکھو یہ اتنی نمازیں پڑھنی، اتنے نفل پڑھنے، اتنا صدقہ کرنا، اتنی خیرات کرنا، جب جا کے تمہیں جنت الفردوس ملے گی. دیر از نو بگ لسٹ، only 6-7 works we have to do. اور اس کے بعد جو انعام ہے اولئک ھم الوارثون، قرآن کہتا ہے یہ وارث ہیں. اور وراثت میں ملنا کیا ہے؟ جنت الفردوس ملنی ہے. تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، میں ایک اور ریئلائزیشن جو کروانا چاہتا تھا. ودن 11 آیات، only 11 قرآن پاک کی آیات میں کتنا شاندار میسج ہے. اگر میں پورا قرآن پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس کو انڈرسٹینڈ کروں، تو مجھے پھر اس کا کتنا اجر ملے گا. آج ہم سارے بڑے کنیکٹڈ لوگ ہیں، موبائل، ای میل، واٹس ایپ، پتہ نہیں دنیا بھر سے ہمارا بڑا رابطہ ہے. 1 گھنٹہ میلاد میں موبائل چھوڑ کر آنا، مجھے اندازہ ہے کتنا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہوگا. ذہن میں خیال بھی آ رہا ہوگا پتہ نہیں باہر جاؤں گا کتنے میسیجز آ گئے ہوں گے. اوکے اٹس امپورٹنٹ، بٹ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے بزنس کولیگس کا، اپنی فیملی کا میسج مس نہیں کرتے. قرآن کس کا میسج ہے بتائیے نا؟ یہ اللہ کا میسج ہے، میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے. کیا ڈے آف ججمنٹ اللہ کی بارگاہ میں یہ آنسر چل پڑے گا کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، قرآن نہیں پڑھ سکا؟ ہم سے ہماری فیملی کا میسج مس نہیں ہوتا، ہمارے دوستوں کا نہیں ہوتا، بزنس پارٹنرز کا میسج مس نہیں ہوتا. اللہ کا پیغام مس ہو رہا ہے. 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو جاتی ہے، پورا قرآن ابھی تک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں اپروکسیمیٹلی 88 ٹائمز اللہ پاک نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والوں. کون ہے ایمان والے؟ او یو بلیورز، ہم اور آپ ایمان والے ہیں نا. اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ کبھی یہ پڑھنے کی کوشش کی؟ چلے پورا قرآن نہیں، کہیں کسی مفسر کتاب اٹھا کر کسی عالم دین کو عرض کر کے کہ حضور مجھے صرف وہ 88-90 مقامات تو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مجھے کیا کہا ہے. یہ بھی نہیں پڑھوں گا میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو میرے اور آپ کے دل میں کتنا قرآن ہے؟ قرآن کو ہم نے کیا یوز کے لیے رکھا ہے؟ جب بھی نیا گھر ہوگا ختم قرآن ضرور کرائیں گے، برکت چاہیے. نئی دکان لیں گے تو قرآن لے کر اس کو اوپر رکھوائیں گے، جزدان نیا سا بنا کر، یار برکت چاہیے. بس اسی لیے
اس کے اندر کیا خزانہ ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. ایک خاتون تھی، بیمار تھی، گاؤں کی عورت تھی. اس کا بیٹا ابراڈ گیا کام کاج کے لیے. ماں بڑی محبت کرتی تھی بچے سے، مگر گاؤں کی عورت تھی، ان پڑھ تھی. اس کے بیٹے نے اس کو وہاں جا کے لیٹر لکھا. جیسے ہی لیٹر ریسیو ہوا ماں بڑی خوش ہوئی، میرا لال، میرا بیٹا مجھے خط لکھا. آنکھوں سے لگایا، چوما اور دراز میں رکھ دیا، کیونکہ ماں کو پڑھنا تو آتا ہی نہیں تھا. اگلا مہینہ ہوا، پھر لیٹر آیا، پھر ماں نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، کتنا پیارا میرا بیٹا ہے، ولایت گیا پھر بھی نہیں بھولا مجھے، پھر دراز میں ڈال دیا. اچھا، بیماری بڑھتی گئی، غربت بڑھتی گئی، وہ اور بیمار ہوتی گئی، لیٹر آتے گئے، دراز میں جاتے گئے. ایک وقت آیا کہ اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا. بعد میں لوگ آئے تدفین کے لیے، گھر کی صفائی کی، تو دراز کھولی تو بڑے سارے انویلپ نکلے. جب انویلپ کھولے گئے نا تو ہر انویلپ میں اس کے بیٹے نے اسے منی آرڈر بھیجا تھا، پیسے بھجوائے تھے ماں کے لیے. وہ ان پڑھ تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے لیے اتنے پیسے آ گئے، علاج بھی ہو جاتا، گھر بھی بن جاتا، ہر چیز بہتر ہو جاتی. مگر چونکہ آتا کچھ نہیں تھا، آنکھوں سے لگاتی تھی، چوم کے رکھ دیتی تھی. دل پہ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ہم بھی تو ایسا ہی کر رہے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ کتنے خزانے اللہ نے بھیجے ہیں، کتنی نعمتیں اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے موجود ہیں. دنیا بھر کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں لوگوں نے، مگر تفسیر قرآن کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، اسے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے پروگرام میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی یہ جو 10-11 آیت ہیں، آپ اکیلے جا کر دوبارہ پڑھیے گا. سورہ مومنون 18واں پارہ اور اس کی فرسٹ 11 آیات. اللہ نے 10 آیتوں میں کامیاب لوگوں کے اوصاف بیان کیے، اور 11ویں آیت میں یہ بتا دیا کہ ان کو ملنا کیا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور کیا چاہیے؟ تو یہ بہت بڑی لسٹ نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. تو اگر اس کو پڑھ کر عمل کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ وعدہ تو نے کیا ہے کہ فردوس تو نے دینی ہے، اب عمل میں نے شروع کر دیا ہے، مالک استقامت بھی تو نے دینی ہے، وہ رب کریم آپ کو مدد فرمائے گا، آپ کو استقامت نصیب ہو جائے گی. اور دوسرا میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ قرآن روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیے. الحمدللہ گورنر صاحب بھی موجود ہیں، شہر کراچی کے بڑے اہم لوگ موجود ہیں. میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی دنیا بھر میں بہت بڑی تحریک ہے، جس طرح دعوت اسلامی نے قرآن کی ترویج کے لیے کام کیا، میں نہیں سمجھتا آپ کو اس کی کوئی اگزامپل ملے گی. اس وقت الحمدللہ ہمارے بچوں کے جو مدرسے ہیں، بچوں اور بچیوں کے 4200 سے زیادہ مدرسے قائم ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹس، 4200 کے قریب مدرسے ہیں، جس میں اللہ کی رحمت سے تقریباً 2 لاکھ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے ان مدرسوں سے 87,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2.5 لاکھ کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے. ایک اور ہمارا شعبہ ہے جس کو ہم دارالعلوم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، 851 جامعۃ المدینہ، جس سے 13,000 سے زیادہ بچے اور بچیاں عالم اور عالمہ کا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور پھر یہ سفر ہمارا صرف پاکستان میں نہیں ہے، آج دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کے مدارس قائم ہیں. صرف یو کے کی مثال دوں تو مور دین 4,000 اسٹوڈنٹ یو کے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں بھی ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے. یہ وہ قرآن کی خدمت ہے جو دعوت اسلامی نے گراس روٹ لیول پر کی. اچھا، صرف بچوں کے لیے نہیں، چونکہ ہم اس وقت یہاں بڑے بیٹھے ہیں، ہماری اسپیچز بھی عموماً بڑوں میں ہوتی ہے. جب ہم قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب تو عمر بڑی ہو گئی، اب بچوں کے مدرسے میں کیسے جائیں، شرم بھی آئے گی اور قرآن کیسے پڑھیں. تو دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں ایک سسٹم بنایا کہ گلی محلوں میں جو مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں ہم نے، ہماری ٹرمینالوجی ہے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، بڑوں کے لیے وہ مدرسہ، ایڈلٹس کے لیے، وہ پوری دنیا میں ہم نے اس کا سسٹم بنایا. پاکستان میں ہزاروں مقامات پر یہ مدرسے رات کو لگتے ہیں، عشاء کے بعد 15-20 منٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں اور اپنا قرآن پڑھتے ہیں، تلفظ ٹھیک کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھاتے ہیں. ایک اور بڑا ایکسکیوز لوگ کرتے تھے جب ہم ابراڈ جاتے تھے یا مصروف لوگوں سے ملتے تھے کہ جناب مسجد میں بھی جانے کا بعض اوقات ٹائم نہیں ملتا، فیکٹری سے آتے ہیں تو عشاء کا ٹائم بھی چلا جاتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ، میں کہہ سکتا ہوں یہ دعوت اسلامی کی انوویشن ہے کہ ہم نے اپنا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جس کو ہم فیضان آن لائن اکیڈمی کہتے ہیں. دعوت اسلامی نے آن لائن مدرسہ بنا دیا، آفر کی ہم نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو 24/7 آپ کی مرضی کا ٹائم، رات 12 بجے پڑھنا چاہتے ہیں، صبح 6 بجے پڑھنا چاہتے ہیں، جب بھی پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن کلاس جوائن کریں، آپ کے وقت کے مطابق ہمارے قاری صاحب آپ کو قرآن پڑھائیں گے. پاکستان کے اندر ہماری گورنمنٹ کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے روزگار کا موقع دیجئے، فورن ایکسچینج کو لائیے. دعوت اسلامی اس وقت
38 برانچز پاکستان میں بنا چکی ہے، جس کے ذریعے مور دین 16,000 اسٹوڈنٹس پاکستان سے باہر 80 ملکوں میں قرآن پاک آن لائن پڑھ رہے ہیں، اور وہ سارے آن لائن اپنی ریمیٹنس جو ہے وہ فیس کی صورت میں اس میں بھیج رہے ہیں۔ پاکستان کے کئی شہروں کے اندر آن لائن یہ مدرسے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو ٹائم ملے، آدھا گھنٹہ کے لیے قاری صاحب آن لائن ہوں گے، آپ تلفظ اپنے درست کریں، پھر قرآن کی تفسیر پڑھیں، پھر حدیث پاک پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ اچھا، مردوں کے لیے مرد ٹیچر ہیں، لیڈیز کے لیے لیڈیز ٹیچر موجود ہیں، پوری فیملی گھر بیٹھے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق آن لائن قرآن پڑھ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر گھر میں روز قرآن پڑھا جائے گا، میری زبان سے روز قرآن کی آیات کی تلاوت ہوں گی، تو اور مجھے کیا چاہیے؟ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آج یہاں آئے ہیں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ مرکز میں بھی تشریف لایا کریں۔ ہر جمعرات ہمارا اجتماع ہوتا ہے، ہر سیٹرڈے مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھا کریں تاکہ اس طرح کی سپیچز آپ مزید اس پہ سن سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔